خیز. السلام علیکم. بس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. آج آپ کہیں جی کہ غمزدہ یا پھر آپ کہیں کہ اندوناک جو سنسنی خیز انکشافات ہوتے ہیں, لیکن پروگرام کے سٹارٹ میں سب میں پہلے ذکر اس بچی کا, معصوم بچی کا, جس کا ذکر کرتے ہوئے یقینی طور پر ذہن میں تصور بھی جب آتا ہے تو بدترین مثال معاشرے کی بدترین بیماریاں, بدترین عکاسی ہوتی ہے اس پر سسٹم کی, بدترین عکاسی ہوتی ہے ہمارے اندرونی جو مسائل ہیں ان کی, بیماریوں کی. صرف حکومت نہیں, معاشرے کی, صرف حکومت نہیں, پورے سسٹم کی, صرف حکومت نہیں جس کے اندر تمام ریفارمز کی بات ہوتی ہے, اب جس میں جوڈیشل, کرمنل جسٹس سسٹم, پولیس ریفارمز کی بات ہوتی ہے. صرف پنجاب حکومت نہیں لیکن پورے ملک کی بات ہوتی ہے. لیکن پنجاب حکومت بالخصوص اس لیے کہ سیکھا کیا انہوں نے ماڈل ٹاؤن سے, وہ بھی نظر آ گیا. سیکھا کیا انہوں نے اس سے پہلے قصور میں جب ویڈیو سکینڈل سامنے آیا تھا اس سے, وہ بھی سامنے آ گیا. سیکھا کیا پنجاب کے اندر تواتر کے ساتھ ہونے والے اس طرح کے واقعات سے, وہ بھی سامنے آ گیا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی کہ آج ہم اس سے کیا پیغام لیتے ہیں کہ آج جو واقعہ ہوا ہے زینب کا, معصوم بچی کا, اس کے والد کو سنیں, ان کے جو اس وقت, بلکہ پورا معاشرہ ہی اس وقت جو ہے اس غم سے شکار ہے, لیکن جو والد پہ گزر رہی ہوگی, والدین پہ گزر رہی ہوگی, وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو ان پر گزر رہی ہوگی. لیکن اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہیں کہ 3508 2014 میں, 2015 میں 3800 اور 2016 میں 4000 سے زیادہ یہ کیسز سامنے آ چکے ہیں جس میں چائلڈ ابیوز اسپیسیفکلی ہوتا ہے. اور یہ رپورٹ جو ہے sahel.org, یعنی آپ ویب سائٹ پر جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں, یہ آرگنائزیشن ہے جس نے یہ رپورٹ مرتب کی ہے, کرول نمبرز کے نام سے یہ رپورٹ ہے جس پر یہ تمام اسٹیٹسٹکس سامنے آتے ہیں. تو یہ ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. آرمی چیف نے نوٹس لیا ہے, محترم عدلیہ نے نوٹس لیا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس پر ایکشن ہوگا. اور یہ بھی سنا ہے جی کہ ڈی پی او کو اس وقت بدل دیا گیا ہے وہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے. لیکن پنجاب حکومت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایکشن جب ہوتا ہے, جب میڈیا پہ خبر آتی ہے, اور جو بیوروکریسی ہے پنجاب کی وہ جب ہلتی ہے, جب وزیر اعلیٰ پنجاب اس کا ایکشن لیتے ہیں اور ٹکر چلتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لے لیا اس بات کا, فوری سے اس وقت پھرتیاں لگتی ہیں اور تمام آفیسرز ادھر ادھر بھاگ کے, پولیس اور یہ وہ شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب تک وزیر اعلیٰ نوٹس نہیں لیتے تو سب کا سب سسٹم وہیں کا وہیں سٹینڈ سٹل نظر آتا ہے. اس وقت یہ صورتحال, اس پر بات کرنا بڑا ضروری تھی. لیکن آج کیونکہ ہم ڈیٹیل میں اس پر کوریج بھی کرتے رہیں گے اور آگے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے, لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ جس کا تعلق بھی صحت سے ہے, عام آدمی کی زندگی سے ہے, جس کو آج پروگرام میں اس وقت ہم اٹھانے لگے ہیں, وہ سوائن فلو سے متعلق ہے. ہمیں کچھ رپورٹس ملی, اس لیے آج ہم نے تیاری اس پروگرام کی بھرپور کی ہوئی ہے کہ سوائن فلو نامی, انفلوئنزا نامی, جس کو WHO نے نام رکھا, یہ بیماری کس حد تک خطرناک ہے, کس حد تک لیتھل ہے, مورٹیلٹی ریٹس اس میں کیا ہیں, کیا اموات اس سے ہو سکتی ہیں, اور سب میں اہم بات, کیونکہ جو سٹیٹسٹکس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو یہ 18 جانیں ملتان ساؤدرن پنجاب سے ہمیں رپورٹ ہوئی ہیں. یہ فیکٹس اینڈ فیگرز آپ کو گورنمنٹ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں, 18 جانیں جا چکی ہیں. اس میں یہ پوری لسٹ ہے جس میں جو لوگ ہسپتالوں میں ہیں, جو لوگ ایڈمٹ ہوئے, جو لوگ وہاں سے ریلیز ہوئے, جو شفایاب ہوئے, اور جو اموات ہوئی. اب سوال یہاں سے یہ ہے جی کہ پرو ایکٹیونس جو ہم کہتے ہیں, جیسے آج قصور کا واقعہ لے لیں, ہم نے کیا میجرز لیے تھے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے, یا آپ کیا لے سکتے ہیں. اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ YDA پنجاب کا بھی خط دکھا دیں جس میں انہوں نے سروسز ہاسپٹل کو ایک خط لکھا ہے کہ فوری طور پر جو ڈاکٹرز وہاں پر موجود ہیں پنجاب میں, لاہور میں, ان کی ویکسینیشن, ان کی امیونائزیشن کی جائے فری آف کاسٹ, تاکہ ان کو اس کا جو ہے امپیکٹ نہ ہو سکے, اس وائرس کا امپیکٹ ان پر نہ آ سکے. خیر یہ تو ڈاکٹرز بتائیں گے کہ کتنا اس کا امپیکٹ ہے, کتنا لیتھل ہے یہ. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کراچی شہر میں 38 کیسز رپورٹ ہوئے, اور یہ رپورٹ ایک نجی اسپتال میں ہوئے. سرکاری سطح پر کیا انتظام ہے صوبہ سندھ میں, کیا مشینری ہے, ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, بات صوبہ پنجاب کی ہو, صوبہ سندھ کی ہو, صوبہ بلوچستان کی ہو, خیر پختونخوا کی ہو, ہماری حکومتوں نے پرو ایکٹیولی کیا میجرز لیے ہیں. بڑا اہم معاملہ ہے, آج بے نقاب کریں گے. اور میں آج کوشش کروں گا کہ لیگلی کہتا ہوں جی, میڈیکلی ایسے پروفیشنل جو اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہمیں اس پر روشناس کریں کہ آخرکار یہ بیماری کیا ہے اور اس کا کیا علاج ہے اور کیا حکومت کر رہی ہے. یہ ہم کریں گے بے نقاب اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب میں اہم ترین سوالات اٹھا رہے ہیں. میں نے انفلوئنزا اس وقت ذکر کیا, سوائن فلو جس کو پہلے کہا جاتا تھا, WHO نے پھر انفلوئنزا کا. یہ اس کی اموات 18 بتائیے, لیٹسٹ فگرز 22 ہیں اس وقت صوبہ پنجاب میں. انتہائی اہمیت کا حامل یہ سبجیکٹ ہے کیونکہ جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی کہ ان کو کیا احتیاطی تدابیر لینی چاہیے. جو صافی یا پھر آپ سمجھ لیں اگر تحقیقات کے اس سے ہم سمجھیں تو کیا میجرز حکومت کی طرف سے لیے گئے, اور یہ 22 اموات صوبہ پنجاب کی ہیں. تو اسپیسیفکلی اسپیکنگ پہلے پنجاب میں زیادہ ہٹ ہو چکا ہے, اور کراچی میں کل میں آپ کو بتاؤں کل تک کے کیسز کی تعداد 38 بتائی جاتی ہے. یہ بڑی اہم معاملہ ہے, یہ بڑا اہم فگرز ہے, اور کتنی خطرناک یہ ہو سکتی ہے, کتنی لیتھل یہ ہو سکتی ہے, یہ سوال بھی ہم اٹھائیں گے. میں نے اس طرح کہا ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بھی آج پروگرام میں ساتھ ہوگی, اور ہمارے ساتھ جو ایڈمنسٹریٹو پارٹ ہے گورنمنٹ کا وہ بھی ساتھ ہوگا. ڈی جی ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر اختر رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈی جی ہیلتھ پنجاب ہیں, ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں. میرے ساتھ ڈاکٹر سلمان حسیب صاحب موجود ہیں, اسپوکس پرسن ہے YDA پنجاب, ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور اسٹوڈیو سے. اور کچھ ہی دیر میں جو کراچی میں ہمارا پینل ہے جو کہ ٹریفک میں سٹک ہے, جو مائکرو بایولوجسٹ ہیں وہ بھی ساتھ ہوں گے, اور PMA کے نمائندے بھی ساتھ ہوں گے. ڈاکٹر سلمان صاحب پہلے مجھے بتائیں, یہ آپ کا خط مجھے نظر آیا سر, یہ انفلوئنزا کیا ہے, کیوں ڈاکٹرز نے بھی کہا کہ امیونائزیشن ہونی چاہیے, گورنمنٹ آف پنجاب نے پروایکٹیو میجرز کیا لیے تھے آخر کار ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے جیسے کہ بتایا کہ اس کی ایپیڈیمک جو ہے اس نے بڑی سویئرلی پنجاب اور بالخصوص جو سودرن پنجاب کو افیکٹ کیا ہے. اچھا, اس میں پہلے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ لاسٹ ایئر بھی آیا تھا, اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے پہلے ہی پریکاشنری میئرز کیے جاتے جو نہیں کیے گئے جی. اور میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ہے وہ ملتان نشتر ہاسپٹل ہے. نشتر ہاسپٹل میں 6 کے قریب ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس سے افیکٹڈ ہیں, اور 45 سے 50 مریض ہیں جن میں 46 سے 48 مریضوں میں تصدیق ہو چکی ہے, اور کچھ لوگ ابھی سسپیکٹڈ ہیں سے. ڈاکٹر عتیق, ڈاکٹر تاجور, ڈاکٹر کلیم اور 3 ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں ICU کے, ان کو بھی یہ انفلوئنزا وائرس ان میں تصدیق ہو گئی ہے. ڈاکٹر کلیم کا میں بتاتا چلوں کہ ان کی جو مسز ہیں اور ان کے بچے ہیں ان میں بھی تشخیص ہو گئی ہے. تو اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب کی شدید ناکامی ہے, اور اسپیشلی جو ہے نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں بتا دوں وہاں کے جو MS ہیں عبد الرحمان قریشی صاحب, ان کے بیٹے ہیں حذیفہ قریشی جو کہ شہباز شریف صاحب کے میڈیا سیکرٹری ہیں. اچھا. اور وہ اکثر حکومت کے حق میں بہت زیادہ کالم بھی لکھتے رہتے ہیں, تو وہ سفارش پہ آئے. ان کے جو وائس چانسلر ہیں وہ بھی سفارشی ہیں, اور ابھی تک جو حفاظتی اقدامات لیے جا چکے ہیں وہاں پہ سارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کو سٹل امیونائز نہیں کیا گیا. وہاں کے YDA, وہاں کے پیرامیڈکس نے بار بار گزارش کیا, اور ابھی تک سٹل سارے ڈاکٹرز کو ویکسینیٹ وہ نہیں کر سکے. اچھا. ان کے جو حذیفہ الرحمان صاحب ہیں, وہ جو میڈیا سیکرٹری ہیں ان کے شہباز شریف صاحب کے, وہ نشتر ہاسپٹل کے اندر رہائش پذیر ہیں. ایک ایلیٹ گاڑی کا ان کو ڈالا ملا ہوا ہے, اور وہ اپنے والد صاحب جو کہ ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی جگہ خود ساری میٹنگز چیئر کر رہے ہیں, اور وہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے حذیفہ صاحب. تو میں بتا دوں یہ ان کا وائس چانسلر صاحب کا, MS صاحب کا اور سیکرٹری صاحب کا, اور موجودہ گورنمنٹ کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اتنی. اور دوسرا میں ایک آپ کو بات بتاؤں, انفلوئنزا کا جو انکوبیشن پیریڈ ہے بڑا شارٹ ہوتا ہے, 1 دن کے اندر دوسرے مریض میں یہ بیماری پھیل جاتی ہے. اچھا. ہماری ڈاکٹرز کے نام بھی گنوا دیے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب تو خیر یہاں سب ہی ہیں, میں آپ سے مخاطب ہوں سلمان صاحب, کہ یہ جو آپ نے گنوائی ہے فہرست, اس میں تو بڑے ڈاکٹرز کے بھی نام ہیں, اور آپ لوگوں کو یہ تشویش ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے. سر آپ کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت جو ہے وہ کسی سفارشی کی وجہ سے یہ آپ لوگوں کو امیونائزیشن نہیں کر رہی ہے, اور کیا یہ ڈاکٹر اتنا یعنی ڈاکٹر پریونشن کی بات کر رہے ہیں, تو عام شہری کا کیا حال ہوگا مجھے یہ بتائیں سلمان صاحب, کیا وہاں پر عام شہری کے لیے پریونٹیو میجرز لیے گئے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی, چونکہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اور نرسز دے آر ہائی رسک. وہ ہاسپٹلز میں چونکہ سارے پیشنٹس آتے ہیں تو دے کم ڈائریکٹلی ان فرنٹ ود دا پیشنٹس, تو سب سے زیادہ جو رسک پوائنٹ ہے وہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کو ہے. لیکن یہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کو تو امیونائز کرنا بہت دور کی بات ہے. آپ کہاں بات کر رہے ہیں کہ کامن شہریوں کو ابھی تک ویکسینیٹ کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے, نہ ایسی کوئی چیز سامنے آئی ہے. ہاں, بار بار یاد دہانیوں کے باوجود سروسز اسپتال کے صرف 2 وارڈز میں ابھی تک امیونائزیشن ہو سکی ہے. اچھا. وہ بھی ہماری آپ کے سامنے آ گیا لیٹر. باقی پنجاب کے بیشتر صرف 1-2 ہسپتالوں کے علاوہ بیشتر ہسپتالوں میں کہیں بھی ڈاکٹروں کو پیرامیڈکس کو امیونائزیشن نہیں کی گئی. اور دوسرا آپ نے بات کی کہ پبلک کامن لوگوں کی ویکسینیشن اور امیونائزیشن کا کوئی پروگرام موجود نہیں ہے. تو آپ کے نزدیک سر یہ کوئی بھی انیشیٹو نہیں لیا. ڈاکٹر اختر صاحب میں آپ سے پوچھوں تو شہباز شریف صاحب پر ذمہ دار ہوئے ان 22 اموات کے,
کیونکہ یہ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کوئی آپ لوگوں نے میجرز نہیں لیے, انتظار میں تھے, ملتان میں اتنی اموات ہو گئی, زیادہ تر نشتر اسپتال کی بتا رہے ہیں ہمارے بھائی. یہ فگرز بھی صحیح ہیں جو یہ بتا رہے ہیں, یہ غلط باتیں کر رہے ہیں. یہ تو حذیفہ رحمان کہہ رہے ہیں پریس سیکرٹری سی ایم صاحب کے. تو دیز آر ویری اسٹانشنگ ڈیٹیلز ڈاکٹر صاحب. یہ تو خطرناک بات ہے کہ سی ایم صاحب جو ہے اپنے سفارشیوں کو لگا دیتے ہیں اور پھر کچھ ہوتا نہیں ہے وہاں پہ. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے میں آپ کو نا میری گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں کہ اس کی پریونشن میں اور اس کی ٹریٹمنٹ میں کیا انتظام ہوتے ہیں اور کیا ہوئے. سپٹمبر کے مہینے سے ہم نے ڈفرینٹ اسپتالوں کو ویکسین دی کہ ان ڈاکٹرز کو لگا دی جائے جو فرنٹ لائنر ہوتے ہیں, ڈاکٹرز کو لگائیں, پیرامیڈکس کو لگائیں, نرسز کو لگائیں اور سویپرز کو, جو بھی بندہ ہے وارڈ سرون تک آپ لگوا دیں. ہم اب تک نشتر اسپتال کو تقریباً 4000 فائلز دے چکے ہیں. یہ ڈائریکٹر جنرل آفس دے چکا ہے, میں اپنے آفس سے دے چکا ہوں. ایک بات تو یہ ہو گئی. ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ پر چلے جائیں, دنیا کے بہترین انتظامات کا جو ملک ہے وہ امریکہ ہے. اس وقت کیلیفورنیا میں ایک اسی طرح انفلوئنزا نے ہیٹ کیا ہوا ہے, آج کل کی بات ہے, اور پچھلے ہفتے میں ان کے اسپتال چوک ہو گئے اور انہوں نے ٹینٹ لگانے پڑے اور اموات کی شرح کہیں زیادہ ہے. یہ آپ کو انٹرنیٹ سے بھی مل جائے گا, نیوز سے مل جائے. میں آتا ہوں آپ ان کی طرف کہ یہ اصل میں بیماری ہوتی کیا ہے. نہیں سر, میں اس سے پہلے وہ بیماری کو آپ مجھے بتائیں. یعنی آپ کہتے ہیں 22 اموات کم ہے امریکہ کے مقابلے میں. اچھا, یہ امریکہ کا حوالہ یہاں نہیں بنتا, ان میں تو انڈیمک ہے یہ ڈیزیز جی, وہ ایک بھی ہو جائے وہاں تو سالہ سال سے چلتی ہے. امریکہ میں امریکہ کا حوالہ نہ دیں. ہم نے اس کے لیے میجرز کس طرح لیے اور کیا کر رہے ہیں. نہیں سر, تو میں ایک سیکنڈ ہے مجھے وہ ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں, سلمان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں تو یہ جو ہے ہوتی ہے تو ہر سال تو امریکہ یعنی امریکہ ہم سے مینجمنٹ کر رہا ہے اس کی سوائن فلو کی. نہیں نہیں نہیں, ایسی بات نہیں. میری بات سن لیں. امریکہ میں چونکہ یہ اس کا جو بنیادی سورس ہے وہ پگ ہے, اور امریکہ میں پگ کا آپ کو پتا گوشت بھی کھایا جاتا ہے, اور وہ سارا ادھر بہت زیادہ ریشو ہے, اور ان کے ہاں تو انڈیمک ہے. اور جتنی یہ ڈیتھ ریشو بتا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اور دوسرا ان کا پراپر ویکسینیشن آف دا کمیونٹی, جن علاقوں میں یہ ڈیزیز پریویلنگ ہے, جن علاقوں میں پائی جاتی ہے, وہاں کامن پبلک کو امیونائز کیا جاتا ہے. ڈاکٹر یہ اچھا, دوسری بات سر نے ابھی فرمایا کہ نشتر ہاسپٹل میں 4000 وائل دے دی گئی ہیں. سر ویری ریسپیکٹ فلی 4000 آپ نے جو وائل دی ہیں وہاں پہنچی نہیں ہے, نہ ہی 4000 ڈاکٹروں کو ابھی تک امیونائز کیا جا سکا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر اختر صاحب 4000 تو ہوئے, کہتے ہیں نہیں ہوئے امیونائز. آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں, کین یو ویریفائی دیس فگرز 4000 والے؟ میرے پاس ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں, میں چونکہ وہ ہاسپٹل ڈائریکٹلی میرے اندر نہیں آتا, وہ اسپیشلائز کیئر کے ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر آتا ہے. ہم نے تو ان کو 4000 ویکسین دی, انہوں نے لسٹیں بھی بھیج دی کہ ہم نے کن لوگوں کو کیا. اب جس ڈاکٹر کا یہ بتا رہے ہیں جہاں پر H1N1 پازیٹیو آیا ہے 3 ڈاکٹرز میں آیا ہے, اور 2 جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کے 6 ڈاکٹرز میں, ایک نشتر کا ہے. ڈاکٹرز میں نہیں سر, نہیں سوری نہیں سر, آپ کو اسٹیٹس نہیں پتا. 3 ڈاکٹرز پیڈز ڈپارٹمنٹ کے, عتیق, کلیم اور تاجوار, تینوں وائی ڈی کے ڈاکٹرز ہیں سر. 6 ڈاکٹر اور 3 آئی سی یو کے ڈاکٹرز ہیں. 6 ڈاکٹر ہیں, وہ کہتے ہیں 6 ڈاکٹر ہیں اختر صاحب, 6 ڈاکٹر ہیں سلمان صاحب, 6 ڈاکٹرز ہیں. اور اگر آپ کہیں تو میں آپ کی ان سے ڈیٹا نیم کے ساتھ ہے اور ان کی رپورٹوں کی کاپیاں موجود ہیں, اور یہ پلس اللہ کے بدل سے صحت مند ہے, صحت مند ہے. 2 کو تو ہم نے ڈسچارج کروایا ہے وہاں سے. صحیح, لیکن آپ نے 4000 وائلز بھیجی, آپ کہتے ہیں کہ ہمیں لسٹ مل گئی کہ امیونائزیشن ہو چکی ہے, اور آپ لیکن پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ میں کہ آپ کے ماتحت نہیں ہے یا ادارہ سے نہیں. یہ تو ہم ابھی پروو کروا سکتے ہیں کہ ابھی کوئی ایسا کام نہیں. میرا کام ہے پریونٹیو کرانا. ہم نے ویکسین ہم نے پرو ایکٹیولی 25000 ویکسین خرید کے رکھی ہوئی تھی, اور ہم نے مختلف اسپتالوں کو دی کہ پہلے اپنے اسٹاف کو لگوائے, اس کے بعد جتنا کیس ریسپانس آتا ہے اس پہ لگوائی. اگر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, یہ ڈیزیز بہت سمپل سے کمپلیکس ہوتی ہے. ہر بندے کو پہلے کامن کا فلو ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کامن فلو ہو گیا, اور وہ جیسے مجھے اور آپ کو بھی کبھی ہو جاتا ہے, ہم پیراسٹامول کھا لیتے ہیں, ڈاکٹر کے بعد نہیں جاتے. ہاں, اس کے بعد اس کا وائرس کمپلیکسٹی میں جاتا ہے, اور جو کمپلیکسٹی میں جاتا ہے تو پھر اس کا آکسیجن سیچوریشن نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ جتنے کیسز کی ہم نے
ٹھیک ہے, آپ 4000 کا دعویٰ آپ ویریفائی کر رہے ہیں سلمان صاحب, کیا آپ یہیں پہ کر دیں نا ویریفائی, کسی کو میسج کریں, اب یہ بریک ہوگی آپ بتا دیں ہمیں کتنے لوگوں کو ہوا ہے وہاں پہ امیونائزیشن. شیور ٹھیک ہے, میں ابھی بتا. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب غلط فگرز دے رہے ہیں جو بول رہے ہیں ڈاکٹر اختر صاحب. اچھا نہیں, انہوں نے جو ایک بات کی ہے نا آپ وہ سمجھے, جو کہ ڈاکٹر اختر صاحب واقعی ایک ایفیشینٹلی کام کر رہے ہیں, کیونکہ ایک تو یہ خود ڈاکٹر ہیں اور لازمی طور پہ انہیں کام کریں گے, اور دوسرا انہوں نے بڑی اہم بات یہ بتائی ہے کہ جو نشتر ہاسپٹل ہے وہ ان کے ڈائریکٹلی انڈر نہیں آتا. اس میں 3 بندے ہیں, ایک تو سیکٹری ہیلتھ نجم شاہ صاحب, دوسرا ان کے وی سی صاحب, اور تیسرا ان کے جو ہیں عبد الرحمان قریشی صاحب. اور ویری ریگریٹفلی تینوں ہی سفارشی جونیئر موسٹ لوگ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ, تینوں ہی اگینسٹ دا لا وہاں پہ جا کے ان کو سفارش اور نیپوٹزم پہ لگایا گیا ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ نشتر اسپتال کے سارے انتظامات حذیفہ صاحب چلا رہے ہیں جو ڈاکٹر بھی نہیں ہیں, اور اس اتنی بڑی ایپیڈیمک میں اتنا خطرناک سسٹم ہے, ابھی تک ایم ایس صاحب نے نکل کے ڈائریکٹلی لیڈ ہی نہیں کیا. آئی سی یو میں جاتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہیں کیونکہ ایم ایس صاحب خود تو آئی سی یو میں جاتے نہیں ہیں. تو اس وقت وہاں پہ بڑا کیوس ہے, بڑا خوف ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ ان بڑے لوگوں کو سیکٹری صاحب ویسے تو آئی سی یو میں جا کے ایکس ریز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, انہیں جانا چاہیے تھا سوائن فلو والی وارڈ میں. یہ عموماً آئی سی یوز کے اور سی سی یوز کے دورے کرتے ہیں سیکٹری صاحب, اکثر وہاں دل کی ایکو کارڈیوگرافی کی رپورٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ خود انجینئر ہیں. انہیں چاہیے تھا کہ وہاں جاتے سوائن فلو کے وارڈ میں بھی ذرا ان کی ٹریٹمنٹ گائیڈ ضرور دیکھے, کیونکہ اس سے یہ ہوتا کہ لوگوں میں جو خوف ہراسمنٹ ہے وہ دور, جو ایک پریشانی ہے وہ دور ہوتی. تو وہ نہیں کر کے وہ نشتر اسپتال کے پاس ایک ہوٹل میں وہاں انہوں نے تھوڑی بہت پالیٹکس کی, وہاں پہ انہوں نے کچھ جوڑ توڑ بھی لگائے. انہوں نے وائی ڈی اے جو کہ لوگوں کے سامنے سچ لے کے آتی ہے اس کے خلاف بیٹھ کے سازشیں کی اور واپس آ گئے. چاہیے تھا کہ سوائن فلو کے مریضوں سے ملتے, وارڈ میں جاتے جہاں سارا انہیں جانا چاہیے تھا. میں بتاتا چلوں ڈی جی صاحب ایک نہایت نفیس آدمی ہے, یہ کام کر رہے ہیں, لیکن یہ سیکٹری صاحب اور مجھے تو سن کے یہ باتیں بڑی عجیب سی لگ رہی ہیں کہ 22 سواد ہو چکی ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ سفارشی بٹھائے ہوئے اسپتال میں شہباز شریف صاحب کی گورننس میں. تو یہ تو عجیب سی باتیں ساری ڈاکٹر سلمان صاحب, یہ مطلب کیا ہو رہا ہے آخر کار؟ آج ویسی قصور کا ہم لوگ رو رہے ہیں, یہ تو ہیلتھ کا انفراسٹرکچر ریکارڈ کہہ رہا ہوں جی. آپ حذیفہ صاحب کو جانتے ہوں گے, وہ پراپر کالمز گورنمنٹ کی حق میں لکھتے رہتے ہیں, آپ بھی صحافی ہیں ان کے سے آپ آگاہ ہوں گے. لیکن میں وہ ابھی کیونکہ ہے نہیں پروگرام میں غلط اپروچ کیا تو اس لیے ان کی شخصیت پہ تو نہیں بات کر رہا, میں شہباز شریف صاحب کی گورننس سے بات کر رہا ہوں. یہ کیا ہو رہا ہے پھر نہیں, آپ اچھا کر رہے ہیں جی. اچھا, اس میں جو ہیں حذیفہ صاحب بھائی ہیں, وہ ڈی ایم ایس اے ایم ایس کی براہ راست وہاں پہ میٹنگز کرتے ہیں, اور چونکہ ایم ایس صاحب تو خود ڈائریکٹلی کنٹرول نہیں کرتے وہاں پہ چیزوں کو, اور میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ایز اے لیڈر ان کو لیڈ کرنا چاہیے تھا ایم ایس صاحب کو, کہ وہ آئی سی یو میں تشریف لے جاتے اور آگے جا کے فرنٹ فٹ پہ آ کے کام کرتے. سیکٹری صاحب جو ادھر سے ایک کانوائے اور قافلہ لے کے گئے تھے اور وہاں پہ جا کے یہ ایک سرکٹ ہاؤس میں پارٹیاں کر کے آگے, انہیں چاہیے تھا کہ آئی سی یو میں جاتے مریضوں کا پتہ کرتے. میں پنجاب میں گورننس کی بات ہوئی ہے, لیکن اصل جو موضوع اس وقت ہے H1N1 جو انفلوئنزا وائرس ہے, سوائن فلو ہے, کس طرح سے یہ اس وقت آپ کو امپیکٹ کر سکتا ہے, عوام کو کیا کرنا چاہیے, ڈاکٹرز جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں اس پر وہ کیا کہتے ہیں, مائکرو بایولوجسٹ کیا کہتے ہیں, پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی ریکمنڈیشنز کیا ہیں, یہ سب کچھ اس بریک کے بعد. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں اہم ترین سوالات اٹھا رہے ہیں, اور یہ معاملہ اس وقت ہے جی جس طرح ہم نے کہا سوائن فلو کے حوالے سے. اور سوائن فلو آخر ہے کیا, اس کے بارے میں ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کیا کہتے ہیں آپ کو. ابھی یہ تو ہم نے بتا دیا کہ پنجاب حکومت کی کہ وہ جو پرو ایکٹیو میجرز تھے وہ کیا تھے, جو ابھی ڈی جی ہیلتھ پنجاب کے ان کے مطابق 22 اموات اس سے ہو چکی ہیں. کتنا خطرناک یہ مرض ہو سکتا ہے, کیا لیتل ہے نہیں ہے, اس کو کتنا سیریسلی لینا چاہیے. حکومت سندھ کی بات کیونکہ میں نے اس لیے اب اس سیگمنٹ میں کرتے ہیں کیونکہ 38 ایسے کیسز ہیں جو یہاں رپورٹ ہوئے ہیں, جو آفیشیل نمبرز ہمیں بتائے جاتے ہیں. لیکن حیران کن طور پر اس مرض کو جانچنے کے لیے بھی ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ جو ڈائگنوسٹک یا ٹیسٹنگ ہے اس کی کوئی مشین نہیں ہے. ایک مشین سول اسپتال میں پڑی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں وہ بھی فنکشن نہیں کر رہی ہے. اب یہ کتنی بات درست ہے غلط ہے, اور اگر ایسا ہے تو آخر ہم کر کیا رہے ہیں. پنجاب کے حالات آپ کو بتائیں, اب تھوڑا پورے ملک کی بھی اور اس مرض کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں. ڈاکٹر شہانہ عروج صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, سینئر ڈاکٹر ہیں, مائکرو بایولوجسٹ ہیں. آپ اس کے علاوہ رہے ہیں دادا بھائی انسٹیٹیوٹ کی, ہمیں جوائن کر رہی ہیں کراچی اسٹوڈیوز میں. قیصر سجاد صاحب سیکرٹری جنرل ہیں آپ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے, اور آپ ایک ای این ٹی اسپیشلسٹ ہیں, تو آپ کو یقینی طور پر اس مرض کے بارے میں زیادہ جو آگاہی بھی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلمان صاحب وائی ڈی اے کے اسپوکس مین پنجاب سے, وہ بھی ساتھ موجود ہیں, اور ڈی جی ہیلتھ پنجاب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں. ڈاکٹر شاہانہ صاحب,
کیا یہ مرض کیا ہے, کتنا خطرناک ہے, کیا اس کو کتنا سیریسلی لینا چاہیے, اور کیا گورنمنٹ آف سندھ نے اس کو سیریسلی لیا ہے یہاں پہ آپ کی نظر میں؟ جی ڈاکٹر صاحب بات کریں پلیز. جی میرے خیال سے خطرناک تو ہے, لیکن اتنا نہیں ہے, اتنا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ سوائن فلو جو ہے وہ H1N1 وائرس جو انفلوئنزا کا ہے اس سے ہوتا ہے, اور یہ بہت ساری اموات ہوئی تھی اس سے میرے خیال سے 1918 میں, پھر اس کے بعد 2009 میں آیا تو اس کی لیتھیلٹی کافی کم ہو گئی تھی 0.001% یا کچھ اس طرح سے, تو اتنا لیتھل نہیں ہے یہ, لیکن پھر بھی اس سے جو بیمار ہوں گے لوگ ظاہر ہے وہ سفر کریں گے, تو اس کے لیے انتظامات ہونے چاہیے میں سمجھتی ہوں. اور یہ ایک ایسا وائرس ہے جو کہ آپ کے انوائرمنٹ میں آ جاتا ہے, ڈراپلیٹس بن جاتے ہیں. خاص بات اس کی ہے کہ یہ ایک انویلوپڈ RNA وائرس ہے نیگیٹو پولیرٹی کا, تو سب سے اچھی بات یہ کہ جو انویلوپڈ وائرسز ہوتے ہیں وہ آرام سے, یعنی کہ جب ڈرائنس پہ جاتے ہیں نا تو ان کی اتنی ایکٹیویٹی نہیں رہ پاتی ہے, تو یہ جلدی ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ تیاری ہمیں پوری کرنی چاہیے. اس کا علاج کیا عام دواؤں سے جو بخار کی ہوتا ہے اس سے ہو جاتا ہے, یا کوئی اسپیشل اس کی میڈیسن ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ نہیں, میرے خیال سے عام دواؤں سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا, لیکن یہ کیونکہ اس میں بخار ہوتا ہے, کھانسی ہوتی ہے اور درد اور یہ ساری چیزیں ہوتے ہیں, اس کو آپ پیراسیٹامول اور یہ سب چیزیں لے سکتے ہیں اس کے لیے, لیکن ایسی کوئی دوا خاص نہیں ہے جس کو کہ آپ میں سجیسٹ کروں, کیونکہ ٹاکسیسٹی اینٹی وائرل ڈرگس کی بہت زیادہ ہوتی ہے. 22 اموات, سوری آپ کو انٹرپٹ کروں, لیکن 22 اموات ابھی بتایا کہ ابھی ڈی جی ہیلتھ نے بتایا کہ ملتان میں ہو چکی ہیں, سادرن پنجاب میں, تو اگر اس کی یعنی لیتھل اس کا کتنا ہے, کتنا موٹالٹی ریٹ ہے, کتنا کہہ سکتے ہیں ہم 10-20%, کتنا بعض ایسٹیمیٹس کہہ رہے ہیں 0.1%, کتنے چانسز ہیں اس میں کہ خطرناک ہو سکتا ہے؟ کچھ جگہوں پہ لکھا گیا ہے, میں نے دیکھا ہے نیوز میڈیا میں کہ 10 سے 20%, یہ بات کر رہے ہیں 1918 کی جب یہ وائرس پہلی دفعہ اس نے اٹیک کیا تھا, لیکن اس کے بعد بہت سارے لوگوں کے اندر امیونٹی ہے, لیکن یہ بہت ہی خطرناک اور لیتھل ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں. وہ لوگ ہیں جو کہ زیادہ عمر کے لوگ ہیں, چھوٹی عمر کے لوگ ہیں, یا پریگننٹ ہیں, یا کسی وجہ سے ان کا امیون سسٹم امیونو کمپرومائزڈ ہے, کہ وہ ان کی جو قوت مدافعت ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے, ان میں یہ زیادہ سیویرٹی ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم احتیاط برتیں تو یہ پھیلے گا نہیں, کیونکہ آپ دیکھیے وہ احتیاط اگر آپ ریکمینڈ کر دیں تاکہ اسکرین پہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا احتیاط ہے. 38 پیشنٹس کراچی میں بتایا جا رہا ہے ابھی ایک نجی اسپتال میں آئے ہیں, تو کیا میجرز ہیں جو ہم لے سکتے ہیں گھروں میں, کیا کرنا چاہیے بچنے کے لیے؟ میرا خیال ہے بہت سمپل ہے کہ جن لوگوں کو یہ سب سے پہلے تو جو مریض ہیں جن کو یہ ہو گیا ان کو بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ماسک لگا کے جائیں جہاں پر بھی جائیں, اور اس کے بعد ان کے جو گلاس ہیں, ان کے جو استعمال میں چیزیں ہیں ان کو دوسرے لوگ نہ استعمال کریں, اور اگر وہ تھوڑا سا آئسولیشن میں رہیں, لوگوں سے دور رہیں تو زیادہ بہتر ہے. اور اسی طرح سے اگر ہاسپٹلز میں یا کراؤڈڈ جگہوں پہ جا رہے ہیں تو ظاہر ہے بہت آسانی سے, کیونکہ یہ ہوا میں ہوتا ہے جب لوگ چھینک رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب میں یہ نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کے اندر ہمارا جو یہ آیا تھا ایوین انفلوئنزا, تو ہم وہ ظاہر ہے کہ ایوین انفلوئنزا کا یہ تھا کہ 35,000 مرغیاں ہیں, اگر 2-3 بھی چھینک رہی ہیں تو وہ ساری چھینکنے لگیں گی اور ساری مر جائیں گی. تو ہم جا کے اپنی سرویلنس ٹیم کے ساتھ پورے پولٹری فارم کو ڈسٹروائے کر دیتے تھے, کیونکہ اتنا زیادہ یہ جلدی پھیلتا ہے. تو میرے خیال ہے کہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے, اور ہاسپٹلس کے اندر خاص طور سے میں سمجھتی ہوں کچھ انتظام ایسا ہونا چاہیے کہ ایسے لوگ جو اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کے لیے ضرور آئسولیشن کی جگہ ہونی چاہیے. اور خاص طور سے جو ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف ہے اور ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو ان پیشنٹ سے ٹریٹ کر رہے ہیں, ان کو خود کو بچانے کی ضرورت ہے. یہاں پہ بایو سیفٹی کی اگر بریچز ہوں گی نا تو بہت مسائل ہو جائیں گے, تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ ان پیشنٹ سے ڈیل کریں, ماسک لگانی چاہیے انہیں, اور ہاتھ دھونے کا جو ایک ہم ہر وقت کہتے ہیں واش یور ہینڈز, ہاتھ دھوئیں, اور جو آپ ٹیشو پیپر استعمال کر رہے ہیں اپنا آپ صاف کرنے کے لیے اس کا صحیح ڈسپوزل ہونا چاہیے. اور ایسے پیشنٹس کے ساتھ جو بھی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں کوشش کریں ہاسپٹل کے تمام پیرامیڈیکل سٹاف اور جو بھی ایسوسیٹڈ ہیں ان کے ساتھ کہ اس کو صحیح طرح سے ڈسپوز کیا جائے, کیونکہ اس سے بہت پھیلے گا. اچھا ڈاکٹر کیسے سجاد صاحب, آپ کی نظر میں سب پہلے تو کیونکہ آپ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں, یہ ایک میں آتا ہوں سلمان صاحب, میں ایک سیکنڈ میں آتا ہوں. ڈاکٹر کیسے صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ ہم نے تو سنا ہے اس کا ٹیسٹ ہی نہیں ہو سکتا صوبہ سندھ میں, اسپیسیفکلی کوئی سول اسپتال ہے, مشین ہے وہ خراب پڑی ہے, اس کی کٹس کے بارے میں آفیشلز نے کہہ دیا کہ اٹس اے ویسٹ آف منی اینڈ ٹائم کہ اگر ہم اس کو منگائیں ان کٹس کو, تو کیا آپ اس کا کوئی سندھ حکومت ٹیسٹنگ کی سروس پبلک ہاسپٹل میں نہیں ہے موجود واقعی میں؟ دیکھیے بات ساری یہ کہ میں بہت عرصے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اب ہمارے ملک میں وائرس کا ایک بھرمار ہے, ڈیفرنٹ طریقے سے لوگ بھی
اس نام سے واقف ہو گئے ہیں کہ کانگو وائرس ہے, برڈ فلو کا وائرس ہے, زیکا وائرس ہے, اور چکن گنیا کا وائرس ہے, ڈینگی وائرس ہے. اب یہ فلو جو ہے یہ تو ایک کامن سی بات ہے, یہ ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن پرابلم اس وقت آتا ہے جب آپ کے پاس کٹس موجود نہیں ہوتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ڈائگنوسس. اگر آپ کی بیماری کی تشخیص نہیں ہوتی ہے تو وہ پیشنٹ مرتا ہے. ہمارے پاس بیسک چیزیں ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی 10-12 لوگ مر جاتے ہیں پھر اس کا کٹس منگوایا جاتا ہے, یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ مرے کیوں ہیں, اور اس کے بعد پھر ساری کٹس آتی ہیں. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر کم از کم جو بڑے شہر ہیں ان میں ایک جدید قسم کا وائرولوجی لیب ہونا چاہیے جس میں ہر طرح کے کٹس موجود ہوں, جہاں پر کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کو ہم کہتے ہیں, ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ فیور آف اننون اوریجن, یعنی وہ بخار جس کا پتہ نہیں چلتا, تو وہ بخار اس کی وجہ وہ ہوتی ہے کہ جو وائرل ہوتا ہے, اور وہ جب آپ کے پاس کٹس ڈیفرنٹ بیماریوں کے یا ڈیفرنٹ ڈیزیزز کے وائرسز کے کٹس موجود ہوں گے تو وہ ڈائگنوز ہو جائے گا. آپ کے پاس ایک NIH لیب ہے جہاں پورے پاکستان سے آپ بھیجتے ہیں جب آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, پھر اس کی 2-4 دن بعد اس کی رپورٹ آتی ہے جب تک مریض کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. ایک چیز میں ضرور بتانا چاہوں گا یہاں پہ کہ جہاں سرکار کی ذمہ داری ہے یہ تمام چیزیں, جیسے کہ ہم کہتے رہے ہیں کہ جان اور مال اور صحت کی طرح پوری ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پہ, وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہم عوام کی بھی ذمہ داری ہے. اگر ہم اس ٹاپک کی اگر بات کریں, H1N1 کی بات کریں, فلو کی بات کریں, جو کہ 3 ٹائپ کا فلو ہوتا ہے, انفلوئنزا وائرس جو ہے ABC, اور اس میں یہ جو سوائن فلو ہے وہ اس کی کیٹیگری فلو جو ہے, جو وائرس ہے وہ انفلوئنزا A کا ایک کیٹیگری ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھیں کہ یہ جو پھیلتا بڑی تیزی سے ہے, اور اس میں جو کامن چیزیں ہیں, لوگ ہمارے ہاں لفٹ نہیں کراتے ہیں اس بیماری کو, اور جب یہ لفٹ نہیں کراتے ہیں تو یہ شروع میں اپر ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن ہوتا ہے, یعنی کہ نزلہ زکام, گلا خراب ہو گیا, اس میں تھوڑا سا ہلکا سا بخار ہو گیا. لیکن جب آپ لفٹ نہیں کراتے ہیں, یا آپ جا کے میڈیکل اسٹور سے دوا لے لیتے ہیں, یا کسی کویک سے علاج کرا لیتے ہیں, یا پڑوسن سے پوچھ لیتے ہیں, تو پھر یہ لوور ٹریک انفیکشن چلا جاتا ہے, اور وہاں ہونے کے بعد یہ بات اور مزید خراب ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز, کیونکہ جب آپ بتا رہے ہیں کہ انیشل جو آپ چیزیں ہوتی ہیں اس کو سیریس نہیں لیتے تو یہ خطرناک ہوتا ہے, تو انیشل جب کسی کو ہوتا ہے سمٹم تو وہ جس طرح ہم نے بتایا 2-3 گولیاں پیراسیٹامول اور یہ, تو وہ از خود نہ کھائیں, ڈاکٹر کو دکھایا جائے پہلے کیا, یا خود کھا لی جائے دوا, تو خود ہی علاج ہو جاتا ہے نا. اس میں میں جو ہمارا آپ نے میرا تعارف کرایا ENT سرجن کے علاوہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے تھرو ہم نے ابھی پچھلے دنوں ایک گائیڈ لائن دی ہے, اور یہ گائیڈ لائن اگر سب لوگ اس پہ عمل کریں, جو میں آپ کے توسط سے ابھی بتا دیتا ہوں آپ کے ناظرین کو, کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وائرس انہی لوگوں پہ حملہ کرتا ہے جن کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے, یعنی ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے, یہ وائرس انہی کے اوپر ہوگا, اور یہ لگتا ہے ایک دوسرے سے, اور ان کو لگتا ہے جب ان کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے. لوگ اگر اپنی قوت مدافعت بڑھا لیں, جو لوگ ابھی سوائن فلو میں یا انفلوئنزا وائرس میں مبتلا نہیں ہیں, ان کو چاہیے کہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند کریں. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں لوگ 2-2 بجے کے بعد سوتے ہیں. ہمارے ہاں کھانا جو شادی بیاہ کا کھانا ہے وہ 12 بجے کے بعد ملتا ہے, لوگ 2 بجے گھر پہنچتے ہیں, تو ہمارے ہاں ورک کا پرفارمنس بیڑا غرق ہوا ہے, تو جو قوت مدافعت لوگوں کی ہے ہی نہیں, اس لیے بیماریاں ان پہ اٹیک کرتی ہیں. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے پراپر کھانا کھانا, یعنی کہ گھر کے اندر آپ تازہ کھانا کھائیے آج کل کے ماحول میں, اور دال ہے, سبزی ہے, مچھلی ہے, دودھ ہے, انڈا ہے, اس طرح کی چیزوں کو آپ کو استعمال کرنا چاہیے. کیونکہ یہ تو آپ نے گائیڈ لائن بتا دی, اب جس کو ہو گیا ہے مرض, ابھی میں وہی آتا ہوں, وہ کیا کرے سر. ابھی یہ کہ جو لوگ جن کو نہیں ہوا ان میں سے ایک چیز اور بتا دوں کہ پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے. پانی بہت زیادہ امیونٹی بڑھاتا ہے. اب جن لوگوں کو ہو گیا ہے یہ فلو میں, ان کو آئسولیٹ ہونا چاہیے, کوشش کریں کہ وہ آرام کریں, آرام سے یہ فلو کا وائرس بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی چیزوں کو شیئر نہ کریں, اپنے موبائل کو شیئر نہ کریں, اور پانی اور اچھی چیزوں کا, جوسز اور سوپ اس طرح کا استعمال کریں. گلے نہ ملیں, ہاتھ نہ ملائیں,
تو یہ بہت تیزی سے ایک دوسرے کو لگتا ہے, اور خاص کر جو کم عمر کے بچے ہیں, جو نوزائیدہ بچے ہیں, ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور وہ لوگ جو کہ جن کی عمریں 50 سال سے اوپر ہیں, وہ لوگ یہ اس بیماری میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو سکتے ہیں. تو ان لوگوں کو بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو فیملی جو بچوں کو آگے بیٹھاتے ہیں اسکوٹر پہ, ان کو بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو گرم کپڑے اور ان کو کور کریں ان کے سینے اور سر کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور سر جن کو ہو گیا ہے, ڈاکٹر شاہانہ تو آپ اسے بتا دیں, جن کو ہو گیا ہے وہ اب کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا نا کوئی اینٹی وائرل ڈرگ اتنی ایفیکٹو نہیں ہے. جن کو ہو گیا ہے مطلب ظاہر ہے کہ اگر 2-3-4 دن ریسٹ کریں اور صحیح اچھی طرح نیوٹریشنل, یہ جو بات کر رہے تھے ابھی سجاد صاحب کہ نیوٹریشنل امیونٹی جو ہے نا, دیٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان کنٹرولنگ وائرل انفیکشنز. اگر ہو گیا ہے تو یہ اتنا وہ مسئلہ نہیں, ان کو چاہیے کہ اوروں کو نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ یہ سب لوگوں کے لیے کہ خدا را میرے جو جونیئر ڈاکٹرز بھی ہیں ان کو بھی بتا دوں کہ یہ وائرل انفیکشن ہے, اس میں اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ نقصان کرے گا مریض کو, اس کو نقصان کرے گا. تو یہ بیکٹیریا نہیں ہے, بیکٹیریا کی جراثیم نہیں ہے, یہ وائرس ہے. وائرس کا کوئی اینٹی بائیوٹک کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے, اور وائرس کا کوئی ایسا علاج موجود نہیں ہے. اس پہ ہمارا جو نعرہ ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے, یہی ایک فارمولا عمل کر سکتا ہے. ڈاکٹر سلمان صاحب, آپ نے جو خطوط لکھے ہیں میرے سامنے موجود ہے, آپ نے بطور وائیڈیا کے خط لکھا ہے سروسز ہاسپٹل کو, ابھی ڈی جی ہیلتھ پنجاب بھی ساتھ تھے سر. تو وہاں پر تو ڈاکٹرز کو بھی اب ہو رہا ہے نا, یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کری کہ ڈاکٹرز کو امپیکٹ ہوتا ہے, وہ پہلا ان کا کانٹیکٹ بننا ہے اس وقت پیشنٹ کے ساتھ. اب آپ کی نظر میں کتنا خطرناک اب یہ ہو چکا ہے, پنجاب کی صورتحال کیا ہے؟ اور یہ بہت سی باتیں ہو رہی ہے کہ صوبہ پنجاب میں پہلے آیا, ادھر بعد میں آیا, تو وہاں سے ادھر ٹرانسفر ہو رہا ہے وائرس, یہ بات صحیح ہے؟ نہیں, اور بھی ٹرانسفر ہوگا یہ دوسرے شہروں میں. اچھا, آپ نے بڑی اہم بات کی سر. سب سے پہلے تو میں ڈی جی صاحب کو اپریشیٹ ہم کرنا چاہتے ہیں ایز وائی ڈی اے, کیونکہ انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے جتنا ان کے دائرہ اختیار میں آتا تھا. چونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ خود ڈاکٹر ہیں, اور ایز اے ڈاکٹر, ایز اے میڈیکل پریکٹیشنر, وہ حالات کی سنگینی کو اور اس کی سیویرٹی کو جانتے ہوئے انہوں نے بڑا پرومپٹلی اور بڑا تیزی سے ایکٹ کیا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے جو سیکرٹری ہیں وہ الیکٹریکل انجینئر ہیں, تو اسی وجہ سے وہ دیکھا کہ اس وقت جو سب سے زیادہ قیاس اور خوف پایا جا رہا ہے نشتر ہاسپٹل میں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک لیڈرشپ کا فقدان ہے. کسی نے فرنٹ فٹ پہ آ کے نہ کسی آئی سی یو کا وزٹ کیا, نہ مریضوں سے ڈائریکٹلی ملے, بلکہ وہ وہاں پہ جا کے, اور میں ایک اور ان کا ایک بڑا ہینیس پلان بتاتا چلوں, یہ ہسپتالوں کو چونکہ پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں, یہ وہاں پہ جا کے میٹنگز کرتے رہے اور ڈاکٹروں کو بلا کے ان سے وعدے لیتے رہے کہ آپ پرائیویٹائزیشن پہ ہمارا ساتھ دیں گے. دوسرا سر, یہ جو میڈم نے ایک بات کی بڑی اہم ہے کہ اس کا علاج سے زیادہ پریکاشنری میجرز بہت ضروری ہیں. اس بات ہے مجھے کہ ٹائم اختتام پہنچ گیا, آپ کی یہ باتیں اہم تھیں, پہنچی ہیں ہم تک. میں تینوں کا مہمان, کیونکہ سینئر ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود, ڈاکٹر شاہانہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود, اور سلمان صاحب ینگ ڈاکٹرز کے نمائندے ساتھ موجود تھے. ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈی جی ہیلتھ پنجاب کا بھی شکریہ ادا کروں گا. فیڈ بیک ضرور دیجیے.